السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ بیوی پر ظلم کرنے والے کا برا انجام۔ بغداد میں ایک بڑا ہی بد مزاج کبڑا رہتا تھا۔ کبڑا اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی کمر جھکی ہوئی ہو۔ وہ بات بات پر اپنی بیوی کو لاتوں، گھونسوں اور ڈنڈوں سے پیٹتا تھا۔ ایک دن 3 کبڑے اس کے دروازے پر آ کر گانے لگے۔ وہ اس قدر خوش آواز تھے کہ اس کبڑے نے انہیں گھر کے اندر بلا لیا۔ دیر تک گانا سنتا رہا لیکن بیوی کو قریب نہ آنے دیا۔ دوسرے دن وہ کبڑے پھر آ گئے۔ اس وقت اس عورت کا شوہر کبڑا گھر میں نہ تھا۔ بیوی نے انہیں اندر بلا لیا۔ محفل سماع جاری تھی کہ صحن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بھانپ گئی کہ شوہر ہے۔ اس نے جلدی سے کبڑوں کو الگ الگ صندوقوں میں چھپا دیا۔ جب 3-4 گھنٹے کے بعد اس کا شوہر باہر گیا تو اس نے صندوق کھولے، دیکھا کہ تینوں کبڑے مر چکے تھے۔ وہ بہت گھبرائی اور محلے کے ایک مزدور کو بلا کر کہا کہ میرے گھر میں ایک کبڑا رشتہ دار اتفاقاً فوت ہو گیا ہے۔ اگر تم رات کے وقت اسے دجلہ میں پھینک آؤ تو میں 10 دینار دوں گی۔ اور وہ مزدور مان گیا۔ اتفاقاً اس رات اس کا شوہر قریب کے ایک گاؤں میں شادی پہ گیا ہوا تھا۔ وہ مزدور آیا اور لاش کو لے جا کر دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ لاش پھینک کر مزدور واپس گھر اجرت لینے آیا تو عورت نے دوسرا صندوق کھول کر کہا، یہ دیکھو مردود، تم سے پہلے یہ بھاگ آیا ہے۔ مزدور نے اسے بوری میں بند کیا اور پل پہ کھڑے ہو کر اسے زور سے پھینک دیا۔ واپس اجرت لینے گھر آیا تو عورت نے تیسرا صندوق کھول کر کہا، وہ پھر بھاگ آیا ہے۔ تم پتہ نہیں کہاں پھینک کر آتے ہو۔ مزدور کو غصہ آ گیا۔ اس نے اسے پہلے بوری میں ڈالا اور دریا کے گہرے کنارے پر پہنچ کر لاش کے دونوں پاؤں کے ساتھ ایک ایک وزنی پتھر باندھا اور پھر دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ ایک کبڑا عورت کا شوہر اس گھر پہ دستک دے رہا ہے۔ مزدور نے للکارا، ابے او بدمعاش، تو پھر بھاگ آیا ہے، اب تیری خیر نہیں۔ اس کے بعد وہ چیتے کی تیزی سے اس پہ چپٹا، گلا گھونٹ کر 2 منٹ میں اس کا خاتمہ کر دیا اور پھر بوری میں باندھ کر اسے دور ایک برباد کنویں میں پھینک آیا۔ اللہ تعالی ہماری برائیوں سے حفاظت فرمائے۔